बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूएसपी शान रमज़ान क्विज़ 2025 की होस्ट साइमा अली हाजिर हैं। अल्लाह ताला ने सूरत अल अराफ में फरमाया है, या बनी आदमा क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ए आदम की औलाद, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक लिबास वो उतारा जो तुम्हारी शर्म की चीज़ें छुपाता है, और एक लिबास वो जो ज़ीबो ज़ीनत और परहेज़गारी का लिबास सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत हासिल करें। O children of Adam, we have bestowed upon you clothing to conceal your private parts and as adornment, but the clothing of righteousness, that is best. That is from the signs of Allah that perhaps they will remember. ये वो नूर मार्फत है यानी कि तक़वा, जो कल्बे मोमिन पर वारिद होकर उसे तज़किया और तत्हीर की मनाजिल में सैर करवाता है। और इसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक सफ़ाई होती है और दिलों की सफ़ाई अल्लाह का ज़िक्र है। और किताब हदायत कुरान करीम में सूरत अल हुजरात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक तुम में से सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ वही है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। इंडीड द मोस्ट नोबल ऑफ़ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट राइटस ऑफ़ यू। और इसी को तकवा की इस कैफियत को दिल की पाकीज़गी और खलूसियत के साथ तशबीह दी अल्लामा इकबाल ने, और उन्होंने अपने एक जगह पर अपने कलाम में इरशाद फरमाया, ये हिकमत कलीमी है बस चा बायत करद की। एक शेर है, दर से ला खौफुन अलैहिम मी दहद, दर से ला खौफुन अलैहिम मी दहद, ता दले दर सीनाए आदम नहद। बेशक अल्लाह ताला हमें दर्स देता है कि आदम का सीना अंदर से मजबूत होना चाहिए और उसको किसी तरह का अल्लाह के सिवा कोई खौफ नहीं होना चाहिए। हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं तौहीद की और शिर्क से बचने की, मुत्तकी और परहेज़गार होने की, क्योंकि ये मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक हमें इसी का दर्स देता है। हम इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। अभी हम अपनी टीम्स का तारुफ़ कराते चलें। आज हमारे पास मौजूद हैं पहले टीम ए में मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी की तरफ से मोहम्मद तहसीन और मोहम्मद अवैस रज़ा। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब की टीम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से एम हाशिम और सैयद हादी, टीम बी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। और चूंकि अब आप दोनों नए नहीं हैं तो मुझे कोई भी रूल्स दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद उस्मान गनी खिलानी। वेलकम टू द शो सर। तो हम चलें सेगमेंट की तरफ। जी बिल्कुल। सीरत तैयबा हमारा पहला सेगमेंट है, और टीम ए मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी की टीम, आपसे पहला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबिया ने जमा की? हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजा, हज़रत उम्मे सलमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तकरीबन 5000 से ज़ायद रिवायात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हैं, और ख़ुसूसन वो वाक़यात और वो अहकामात जो ख़वातीन से मुताल्लिक़ हैं, घर के अंदरूनी मामलात से मुताल्लिक़ हैं, वो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए उम्मत तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारा दूसरा सवाल है आपसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी ने जमा की? हज़रत अली, हज़रत अनस, हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगरचे ये सहाबी बहुत देर में इस्लाम कबूल किया, तकरीबन ग़ालिबन 7 हिजरी में इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, आखिरी टाइम में, लेकिन हदीस से इतना शगफ़ था कि हर वक्त आप अलैहिस्सलाम के दर मुबारक पर हाज़िर रहते थे और एक एक लफ्ज़ सुनने के मुश्ताक रहते थे, उसको याद करते थे और फिर आगे नकल करते थे। तकरीबन 6000 से ज़ायद या एक रिवायत में 7000 से ज़ायद अहादीस इनसे मरवी हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। टीम बी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट यूएसपी, आपसे पहला सवाल है सीरत तैयबा से। ताइफ का वाक़या किस साल पेश आया? नबूवत के 5वें साल, 8वें साल, 10वें साल या 12वें साल?
آپشن ریپیٹ کیجیے گا. نبوت کے 5ویں سال، 8ویں سال، 10ویں سال یا 12ویں سال؟ 8ویں سال. طائف کا واقعہ 10ویں سال پیش آیا نبوت کے، جب نبوت کو 10 سال ہو چکے تھے اور آپ مکہ مکرمہ کے جو رؤساء تھے اور قریش تھے، کفار مکہ تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے لیکن وہاں سے پراپر رسپانس نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت آپ نے سوچا کہ طائف جو مدینہ مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے مقام پر ایک بستی ہے، تو آپ نے سوچا وہاں جا کر ان سے تبلیغ کی جائے تاکہ ان سے کچھ اچھا رسپانس مل سکے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے سیرت طیبہ سے دوسرا سوال ہے ٹیم بھی. حجۃ الوداع کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کس اونٹنی پر سوار ہو کر دیا تھا؟ عزبہ، قصوہ، لہیف، مرتجز؟ آپشن ریپیٹ کیجیے گا. عزبہ، قصوہ، لہیف، مرتجز؟ قصوہ. جی درست جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اونٹنیاں تو ویسے زیادہ تھیں، مشہور 2 تھیں، عزبہ اور قصوہ. اس میں سے قصوہ پر آپ نے سوار ہو کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اب قرآن کریم ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے. ٹیم اے محمد آشف یونیورسٹی، آپ سے پہلا سوال ہے. قرآن میں کس نبی کی اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی فیملی نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت زکریہ علیہ السلام؟ کس کو کہا گیا ہے کہ ان کی فیملی نہیں ہے؟ کہ وہ آپ کی فیملی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی نہیں ہے. نہیں، میں سوال ریپیٹ کرتا نبی ہوں. کی اولاد. قرآن میں کس نبی کے بارے میں، کس نبی کی اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ آپ کی فیملی میں سے نہیں ہے؟ ہماری عام اس نبی کی اس فیملی میں سے. نبی کو اوکے. قرآن میں اب آپشن بتائیے کس گا. نبی کو کہا گیا کہ آپ کی اولاد آپ کی فیملی نہیں. آپ کی فیملی میں سے نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آیا. آپشنز ہیں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت نوح لوط، علیہ السلام. حضرت زکریا. درست جواب نوح علیہ السلام. درست جواب. جب طوفان نوح آیا تھا جی پانی کا بالکل. بہت زیادہ، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، کہ اے میرے بیٹے تو بھی سوار ہو جا میرے ساتھ. تو اس نے کہا نہیں، یہ سامنے پہاڑ ہے، میں تو اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا. لیکن قال لا عاصم اليوم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کوئی نہیں بچانے والا تجھے میرے سوا. لیکن وہ غرق ہو گیا. پھر اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ وہ تو میرا بیٹا تھا. اللہ نے فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا. کیونکہ نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو نبی کے راستے پر ہوتا ہے. پھر چاہے نبی کا بیٹا ہے، چاہے نبی کی بیوی ہے، اگر وہ نبی کے راستے پر نہیں ہے تو وہ نبی کا اہل نہیں ہے. چاہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسرا سوال ہے آپ سے. قرآن کی روح سے کس نبی کی قوم نے اونٹنی کو ہلاک کیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ حضرت السلام؟ صالح علیہ السلام. درست جواب. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا تھا اور اللہ کے نبی نے پھر دعا کی تو اونٹنی سے پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی اور وہ حاملہ بھی تھی اور اس نے پھر بچہ بھی دیا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی اور معجزہ تھا. تو صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اس کو چھیڑنا مت، اس کو تنگ نہیں کرنا. لیکن پھر آخر کار انہوں نے اس کو قتل کیا، جس کی بنا پر پھر عذاب نازل ہوا اور پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی. جی جی پہلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے. تیار ہیں آپ قرآن کریم حکیم سے؟ اور پہلا سوال ہے قرآن حکیم میں مکہ مکرمہ کو اور کس نام سے پکارا گیا ہے؟ یثرب، عرب، بکا، حجاز؟ آپشن ریپیٹ کیجیے گا. یثرب، عرب، بکا، حجاز؟ حجاز. یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے بکہ. بکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بکہ کا لفظ ہے جو مکہ کا پرانا نام تھا اور اس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بکہ کے نام سے ذکر کیا. جی دوسرا سوال ہے آپ سے. قرآن میں مذکور مسجد زرار کہاں واقع تھی؟ مکہ مکرمہ، طائف، خیبر، مدینہ منورہ؟ سوال ریپیٹ کیجیے گا. قرآن میں مذکور مسجد زرار کہاں واقع تھی؟ مکہ مکرمہ، طائف، خیبر، مدینہ منورہ؟
मदीना मुनव्वरा। जी जवाब दुरुस्त है। जी नाज़रीन, तीसरा हमारा सेगमेंट है तारीख़ इस्लाम और टी में आपसे पहला सवाल है हमारा। अब्बासी खिलाफत के ज़वाल के बाद मुसलमानों की इल्मी और तहज़ीबी तरक्की का मरकज़ कौन सा इलाका बना? इंदलस, बगदाद, काहिरा, समरकंद। उंदुलुस। दोबारा सवाल दोबारा हाँ करूं। जी। अब्बासी खिलाफत के ज़वाल के बाद मुसलमानों की इल्मी और तहज़ीबी तरक्की का मरकज़ कौन सा इलाका बना? उंदलुस, बगदाद, काहिरा, समरकंद। एक बार दोबारा प्लीज रिपीट कीजिएगा। टाइम अप हो गया है नहीं इस तरह। थोड़ा एक बार कर दीजिए। अच्छा, आपको क्या बात समझ नहीं आ रही? अब्बासी खिलाफत के ज़वाल के बाद मुसलमानों की इल्मी और तहज़ीबी का तरक्की का मरकज़ कौन सा इलाका बना? उंदलुस, बगदाद, काहिरा, समरकंद। उंदलुस। जी जवाब दुरुस्त है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल है टीम बी, और खिलाफत उस्मानिया का बानी कौन था? ऑप्शंस। अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और खान अब्दुल हकम बिन मरवान। उस्मान गाजी। ये आपका जवाब गलत है। असल जवाब है और ख़ान। और ख़ान जो है, ये जो आपने उस्मान गाजी बोला, ये उनके बेटे हैं। अर्तुगरुल जो हैं वो इस और ख़ान के दादा हैं और उस्मान गाजी उनके वालिद हैं। और ख़ान ये सही जवाब है कि खिलाफत उस्मानी की इब्तिदा और ख़ान से हुई। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपसे टीम बी दूसरा सवाल है। इस्लामी तारीख़ में उंदलुस का फ़ातिह किसे कहा जाता है? खालिद बिन वलीद, उमर इब्न ख़िताब, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद। जी जवाब दुरुस्त है। तारिक बिन ज़ियाद ने उंदलुस को फ़तह किया था और उनका मशहूर मक़ूला है कि बर्न द बोट्स, जब वो उंदलुस पे हमला करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कश्तियाँ जला दो। उसकी वजह ये थी ताकि फिर मुसलमान फ़ौज जो है वो पीछे मुड़ कर ना देखे और पीछे की फ़िक्र ना हो उसको बस ये हो कि पीछे तो दरिया या समंदर है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो भी करना है आगे बढ़ के करना है। तो इस नारे ने और इस आज़म ने उनको मोटिवेट किया और वो आगे जाके फ़ातिह करार पाए। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और नाजरीन, यहाँ पर हम लेने लगे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और अगले मुकाबले को देखने के लिए जुड़े रहिए यूएसपी शान रमज़ान क्विज़ 2025 के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं इस वक्त यूएसपी शान रमज़ान क्विज़ 2025। आपको बताते चलें कि इसको स्पॉन्सर किया है निसा कॉस्मेटिक्स वालों ने, जिनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स तमाम पार्टिसिपेंट्स को दिए गए हैं, और इसको अरेंज किया करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब ने। हम इस वक्त हैं चौथे सेगमेंट पे, और हमारे पास टीम ए है मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उनसे पहला सवाल है मुसलमान साइंसदान से सेगमेंट हमारा। और पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले बीमारियों के असबाब और मुतअद्दी अमराज पर तहकीक करने वाला मुसलमान साइंसदान कौन था? अर-राज़ी, इब्न रुश्द, अल-बैरूनी, अल-किंदी। इब्न रुश्द। जी ये जवाब दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त जवाब है अल-राज़ी। तिब पर अल-राज़ी का काम था। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपसे दूसरा सवाल मुसलमान साइंसदान से। धूप घड़ी सनडाइल किसने इजाद की? अबू अब्बास अल-फरगानी, इब्नुल हैसम, इब्न फरनास, अल-जाहिज़। अल-फरगानी। जी जवाब दुरुस्त है। थैंक यू, माशाल्लाह। टीम बी आपसे मुसलमान साइंसदान हमारा सेगमेंट है, और इससे पहला सवाल है
کائنات میں موجود ہر چیز کی حرکت پر سب سے پہلے تحقیق کرنے والا مسلمان سائنسدان کون تھا؟ الرازی، الکندی، الفارابی، ابن الشاطر۔ آپشن ریپیٹ کیجیے گا۔ الرازی، الکندی، الفارابی، ابن الشاطر۔ ابن شاطر۔ یہ جواب درست ہے۔ زبردست۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، کس مسلمان سائنسدان نے علم الحیوانات پر 5 مشہور کتابیں تصنیف کیں؟ ابن سینا، الرازی، ابن الحیثم، عبد المالک السمی۔ عبد المالک الاسمعی۔ الاسمعی۔ ابن سینا۔ جی یہ جواب درست نہیں ہے، درست جواب ہے عبد المالک الاسمعی۔ یہ بہت بڑے سائنسدان بھی تھے اور فلسفی تھے، اور ان کی مشہور بات یہ ہے کہ ہارون الرشید کے استاد تھے اور لغت اور عربی زبان کے بھی ماہر تھے۔ علم الحیوانات پر ان کا کام ہے، 5 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ جی جی ٹیم اے، تاریخ پاکستان ہمارا آج کا 5واں اور آخری سیگمنٹ ہے، اور آپ سے پہلا سوال ہے، پاکستان کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف کون تھا؟ جنرل ڈگلس گریسی، جنرل ایوب خان، جنرل نیازی، جنرل فرینک والٹر۔ میم آپشن ریپیٹ کریں گی؟ جنرل ڈگلس گریسی، جنرل ایوب خان، جنرل نیازی، جنرل فرینک والٹر۔ میم لاسٹ ون۔ فرینک والٹر۔ جی جی درست جواب ہے جنرل فرینک والٹر مصریسی۔ یہ پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جو 1947 سے لے کے 1949 تک رہے۔ اس کے بعد پھر ڈگلس گریسی آئے، اور پھر تیسرے نمبر پہ جنرل ایوب خان۔ ایوب خان۔ ویری گڈ۔ ویری گڈ۔ آپ سے دوسرا سوال ہے اس سیگمنٹ کا، قائد اعظم کے نام پر کس ملک کی ایک شاہراہ کا نام رکھا گیا؟ محمد علی جناح ایکسپریس وے شاہراہ کا نام ہے، اور آپشنز میں ہیں ہندوستان، افغانستان، ایران، بنگلہ دیش۔ ہندوستان۔ جواب غلط ہے، درست جواب ہے ایران۔ جب پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا، اور اس کے بعد قائد اعظم کی خدمات کے اعزاز میں آج بھی وہاں پر یہ شاہراہ موجود ہے، ایکسپریس وے، محمد علی جناح ایکسپریس وے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ٹیم بھی تیار ہیں؟ اوکے۔ تاریخ پاکستان ہمارا سیگمنٹ ہے، آپ سے پہلا سوال ہے، محمد علی جناح کو سب سے پہلے قائد اعظم کا خطاب کس نے دیا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ اقبال، علامہ عبدالحق، مولانا مظہر الدین۔ آپشن ریپیٹ کیجیے گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ اقبال، علامہ عبدالحق، مولانا مظہر الدین۔ مولانا مظہر الدین۔ جی جواب درست ہے۔ مولانا مظہر الدین صاحب نے 1935 میں ایک جلسہ کیا تھا جس میں قائد اعظم کو بلایا تھا، اور ان کی خدمات کے اعزاز میں ایک سپاس نامہ پیش کیا تھا جس میں قائد اعظم کو بہت سارے القابات سے نوازا گیا تھا، اور اس میں ایک لقب قائد اعظم بھی تھا جو اس کے بعد پھر اتنا مشہور ہوا کہ آج جو ہے وہ نام کی بجائے صرف قائد اعظم بھی بولا جائے تو محمد علی جناح ہی مراد ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ سے ٹیم بھی ہمارا دوسرا سوال ہے، قیام پاکستان کے وقت ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، گاندھی، جواہر لال نہرو، ایل کے اڈوانی۔ آپشن ریپیٹ کیجیے گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، گاندھی، جواہر لال نہرو، ایل کے اڈوانی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ جی جواب درست ہے، کیونکہ اس وقت یہ وائسرائے جو تھا بر صغیر کا، متحدہ ہندوستان کا وائسرائے آزادی سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، تو جیسے ہی پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے تو پاکستان کو تو ان کے اعزاز میں قائد اعظم کو بنایا گیا،
لیکن ہندوستان نے اپنے وائسرائے کو ہی باقی رکھا اور اس کو گورنر جنرل بنایا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے سیگمنٹ یہاں تک کمپلیٹ ہوتے ہیں. جب تک رزلٹ تیار ہوتا ہے تو ہم اپنے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے آج تقویٰ پہ. جی تو اس میں کیونکہ میں نے صرف قرآنی آیات نوٹ کی، میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ احادیث بھی آپ بتائیں کس طرح ہم اس مقدس مہینے میں خود تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں، کس طرح نبی نے ہمیں تربیت دی اس کی. جی تقویٰ کے بارے میں ایک تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ تقویٰ کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈرنا، لیکن جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معنی وہ والا ڈرنا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی خوفناک چیز سے ڈر جاتے ہیں یا کوئی ہمیں اچانک اونچی آواز میں بولے تو ڈر جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ ڈر اللہ کے ساتھ وہ ڈر ہے جو خشیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو عاجزی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اپنے والد صاحب سے ڈرتے ہیں، جیسے ہم اپنے استاد سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ ڈر نہیں ہوتا بلکہ یہ عزت، ہاں رسپیکٹیو وے میں، بہت اچھی بات ہے، رسپیکٹیو وے میں جو ہم ڈرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی سے مراد وہ چیز ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عزت و احترام میں، عظمت میں، اس کی جو ہے وہ جو ہیبت اور جلال ہے اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو گم کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم سجدہ ریز کرتے ہیں. یہ وہ تقوی مراد. اب وہ تقوی آئے گا کیسے ہمارے اندر؟ اب فرمایا کہ تقوی کے لیے جو ہے نا سب سے بنیادی چیز ہے گناہوں سے بچنا. تقوی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بنیادی چیز گناہوں سے بچنا ہے. ایک انسان ساری زندگی نیکی کرتا رہتا ہے، نیکیوں پہ لگا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے، وہ کبھی تقوی کی معراج تک نہیں پہنچ سکتا. اور تقوی کیا ہے؟ صرف گناہوں کو چھوڑنا نہیں، وہ چیزیں جو حلال اور مباح ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ کہیں نہ کہیں وہ لے جا کر انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے کا ان میں اندیشہ یا رسک ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑنا یہ تقوی کہلاتا ہے. جھوٹ بولنا سب کہتے ہیں گناہ ہے، چھوڑ دیں گے تقوی ہے، ٹھیک ہے. اور چوری کرنا سب کہتے ہیں گناہ ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں گے تو تقوی ہے. لیکن کوئی ایسی بات کرنا، کوئی ایسا کام کرنا، جیسے مثال موبائل استعمال کرنا، موبائل ویسے استعمال کرنا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ کہ زیادہ استعمال کریں گے تو حرام کام میں جا سکتے ہیں، حرام وقت کا ضیاع تو ہوگا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بالکل صریح حرام چیزیں ہیں، نامحرم کو دیکھنا اور غلط چیزیں دیکھنا، اس میں پڑ سکتے ہیں. اس لیے صرف موبائل استعمال کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکنا یہ تقوی ہے. بہت تو شکریہ. تقوی کی چیزیں یہ ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو چیزیں حرام کی طرف لے جانے والی ہیں اگرچہ وہ اٹ سیلف حرام نہیں ہیں، ان سے بھی بچا جائے تاکہ ہم حرام کی طرف جانے والے راستے پر ہی سوار نہ ہوں. جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ کے اس وضاحت کے دوران رزلٹ ہمیں موصول ہو گیا، جی اور رزلٹ بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نے سکور کیا ہے 10 میں سے 6، ماشاءاللہ. اور محمد نواز شریف یونیورسٹی نے سکور کیا ہے 10 میں سے 8. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. اور محمد نواز شریف یونیورسٹی اس آج کے شو کی ونر ٹیم ہے. کانگریچولیشنز محمد نواز شریف یونیورسٹی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ، تھینک یو. اور لیکن یہ رزلٹ ابھی فائنل نہیں ہے کیونکہ 3 ایپیسوڈز کا رزلٹ جب فائنل ہوگا، آپ کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے تو پھر فائنل رزلٹ ہم آپ کو بتائیں گے، جو انشاءاللہ آپ کے گروپس میں شیئر کر دیا جائے گا. اور ماشاءاللہ بہت ہی جاندار مقابلہ تھا دونوں ٹیمز کا. تو اور آپ جیتے ہیں، لیکن ہماری یہ جو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے یہ آلریڈی چاہتی تھی کہ آپ ہی جیتیں. ٹھیک ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اثار قربانی کیا کہتے ہیں اس کو غلط بیانی کہتے ہیں. نہیں، یہ دعا کہہ اثار سکتے بھی ہیں. ہے اور ایک دوسرے کا خیال بھی ہے. Yes. اللہ پاک دونوں کے لیے دونوں کی پارٹیسپیشن کو قبول کرے. آمین. اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہے، بالکل ہے. اسپرٹ کہا جا سکتا ہے اس جی کو. بالکل بالکل. اور یہ علامہ اقبال نے جیسے فرمایا تھا نا کہ ہم چونکہ تقویٰ کی بھی آج بات کر رہے تھے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. دیکھیں یہ شعر سب کو آتا تھا. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہم اس قلب سلیم کے حامل ہو جائیں جو اللہ کے حضور قبول ہو جائے. اپنا اور ہمارا ہم سب کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حضور صرف اسی کے طلبگار رہیں. اپنے لیے ہمارے لیے دعا گو رہیے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی، جسمانی، قلبی، ذہنی صحت سے نوازے تاکہ ہم ان عبادات سے لطف اندوز ہو سکیں جو صحت جن کے لیے درکار ہے. ہمیں شکر کرنے والوں میں اٹھائے اور خیر بانٹنے والوں میں رکھے. سائمہ علی اور ڈاکٹر عثمان غنی کو اجازت دیجیے. آج کے ایپیسوڈ سے انشاءاللہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی جو کہ سیمی فائنلز ہیں انشاءاللہ. اور آج کے ریزلٹس کے بعد فائنل ہو جائے گا کہ کون سے ہمارے سیمی فائنلسٹ ہیں. 4 ٹیمز آئیں گی اور آپ ضرور اس مقابلے کو اسی چینل پر دیکھتے رہیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. USP پائندہ باد.